وجوہات ہیں, پھر بیان لمبا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی اہل حدیث بھی ہے, علم میں مضبوط ہے, تو وہ بھی اہل سنت میں داخل ہے. تو ہر فقہ کی اچھی چیز کو لے لینی چاہیے. بدعت سے اجتناب آپ لیں ان لوگوں سے. اور ہمارے ہاں جو مزار پر, ٹھیک ہے ہمارے ہاں علماء میں نہیں ہیں یہ چیزیں, جو اچھے مستند علماء ہیں نا, بڑے علماء, ان میں بدعت نہیں ہے. لیکن کثرت تو ہم جیسے نالائقوں کی ہے نا. عامی آدمی تو وہ تو عام لوگوں کو دیکھے گا نا, وہاں تو سب کچھ چل رہا ہے, لائٹیں بند کر کے اجتماعی ذکر کی محفلیں پوری ابتدائی ہوتی ہے, لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہوتا ہے, 3:05 پہ باقاعدہ ذکر کرایا جائے گا. میں پوچھتا ہوں یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی پیر صاحب اپنے مریدوں کو جمع کر لیں تربیت کے لیے, ان کو ذکر کرواتے ہیں, وہ تو ٹریننگ ہے, چلو جی ذکر کی عادت ڈال لیں گے. لیکن لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کر کے کہ خانقاہ میں اتنے منٹ پہ ذکر ہوگا, وہ تمام حضرات محلے والے بھی آ رہے ہیں اس میں, تو یہ اجتماع تو بدعت ہے بھائی, اس کا کہاں سے ثبوت ہے؟ تو یہ بہت ساری اس قسم کی اور بھی چیزیں ہیں. تو وہ پھر چیزیں جب آپ کے پاس آئیں گی تو پھر چیزیں تو آپ کو چیزیں تو آپ کو اپنے دین سے نکالنی پڑیں گی بھائی. قرآن و سنت کو فالو کرو سیدھا سیدھا. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے یہ قبر پہ بیٹھ کے مراقبہ کرتا ہوں میں اور وہ فیض حاصل کرتا ہوں, کنیکشن ملاتا ہوں. میں نے کہا سیدھا سیدھا جا کسی زندہ بزرگ سے جا کے, زندہ ختم ہو گئے ہیں, مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں کیا؟ کیوں بیٹھا ہوا ہے قبر پہ بھائی, تو مراقبہ کر رہا ہے, جا کے پتہ نہیں وہ قبر سے کنیکشن بحال کر رہے ہیں, وہاں سے کہہ رہے ہیں میں وہاں سے روحانی کچھ چیزیں حاصل کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے ایسی چیزوں سے بدعتوں کو پھر فروغ ملتا ہے. تو زندہ لوگ ہیں, زندہ بزرگان دین ہیں, ان کے پاس جاؤ, ان سے دین سیکھو. صحابہ کرام نے نبی سے سیکھا, نبی سے دنیا سے جانے کے بعد پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحتیں کرتے تھے, اور تابعین نے صحابہ سے سیکھا. ہم تو نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ بیٹھ کے کوئی محاسبے کرتے ہوں, مراقبے کرتے ہوں. وہ صوفیہ جو کرتے تھے چھوڑ دیں ان کو, کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. ہم تو ہمارے جتنے اکابر ہیں بزرگان دین, ان کی قبریں ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں ہیں, سب کی قبریں کچی ہیں. تو ہم قبر پرست کیسے ہو گئے بھائی؟ کہہ رہے نہیں قبر پہ جا کے محاسبے کرتے ہیں, مراقبے کرتے ہیں. میں نے کہا ہمیں دیکھا کبھی جاتے ہوئے قبر پہ؟ ہم تو مسجد میں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, قبر پہ میت کی مغفرت کے لیے دعا کر لیں جا کے تو ایک الگ بات. حنفیوں میں بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہر بدعت امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں, بولو بھائی, ڈالی گئی. بدعت بہت ملیں گی آپ کو, اور یہ دیوبندیوں میں بھی ملیں گی. جب ان سے بولو بھائی اس کی دلیل کیا ہے, تو سب تو ایسے نہیں ہوتے, سب تو ظاہر ہے ہر جگہ اچھے بھی. میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی نا, میں بڑے عالم سے سنی ہے میں نے یہ بات. تو وہ جب دلیل سے بات کرو, بعض لوگوں کی عادت ہم نے یہ دیکھی ہے, تو وہ حضرت دامت جی نے یہ فرمایا, دامت برکاتہ نے یہ فرمایا, حضرت والا نے یہ فرمایا, تو حضرت جی نے فرمایا. تو عامی آدمی یہ کہتا ہوا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن کوئی عالم کو تو چاہیے بھائی, آپ تو کم از کم کوئی دلیل پیش کریں نا اس کی. تو بہت ساری بدعتیں رائج ہو چکی ہیں, لیکن پھر وہ فقہ حنفی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں, اور فقہ حنفی میں ایسے ہے. فقہ حنفی میں حالانکہ وہ ایسا امام حنیفہ نے نہ ایسا کہا ہوتا ہے, نہ ان کی کوئی ایسی رائے ہوتی ہے, نہ ان کے شاگردوں نے, نہ مجتہدین سے کچھ منقول ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تقلید کی جاتی ہے مجتہد کی. اب یہ نہیں کہ جو بات کہہ دے وہ پتھر پہ لکیر بن گئی, آپ نے صرف اس لیے ماننا ہے کہ وہ ہمارے حضرت جی نے کہی ہے, ایسا نہیں ہے. تو مقلدین میں بدعت کی بیماری زیادہ ہے, اور اہل حدیث اکثر بدعات سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بدعت سے دور ہوتے ہیں, ان میں بہرحال یہ خوبی ہے. تو سعودی عرب میں چونکہ عربوں کا مزاج ہے کہ وہ بدعت کو نہیں مانتے, وہ بدعت سے بہت دور ہیں. تو اہل حدیث حضرات جو سعودی عرب میں اتنے زیادہ ہیں, وہ اس لیے نہیں کہ چاروں مذاہب کو نہیں مانتے, اگر وہ یہ بات کریں گے تو وہ سعودی عرب میں ان کو جگہ نہیں ملے گی. وہ اس لیے کہ خاص طور پر سعودی عرب میں جو اہل حدیث ہیں وہ بدعت سے, بولو بھائی, بہت دور ہیں. تو بدعت سے تو ہم سب کو دور رہنا چاہیے بھائی. بہت ساری چیزیں ہم نے امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈال دی ہیں, بہت ساری چیزیں ہم نے فقہ حنفی کے کھاتے میں ڈال دی ہیں, بہت ساری چیزیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہیں. عرب اس کا بڑا خیال کرتے ہیں, حدیث صحیح ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو واعظین ہیں دیوبندی حضرات میں یا حنفی حضرات میں, ان میں بھی بہت سے واعظین بیان کے دوران صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق نہیں کرتے. واقعات میں اس کا خیال نہیں کیا جاتا یہ مستند ہے بھی کہ نہیں ہے, اس کا سے بھی بڑا امیج دنیا میں خراب جاتا ہے.
تو جب کہ اہل حدیث حضرات اس کا اہتمام جو جہاں تک مجھے معلومات ہے وہ کرتے ہیں، تو کہ وہ حدیث کی بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ صحیح ہو.